السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمران بھائی، جو لنک آپ نے بھیجا ہے نا، پرلے درجے کا کوئی بدبخت ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات نبویہ کو داڑھی کے حوالے سے خلط ملط کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب جس کی شامت آئی ہوگی تو وہ ضرور اس شخص کے اس خلط ملط کر لینے کا شکار بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ داڑھی رکھنا کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ اور داڑھی کا منڈوا دینا کیا یہ فسق و فجور پر مبنی ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور واجب سے بڑھ کر فرض کے درجے میں ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ لفظ واجب کا اطلاق حضرات محدثین اور اہل الحدیث کے ہاں فرض کے درجے میں ہے، اور فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب کا اطلاق فرض سے کم درجے پر پڑتا ہے۔ تو داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور فرض ہے، اور بلا شک اور بلا ریب داڑھی کا منڈوا لینا یا منڈوانے کی حد تک چھوٹا کر لینا، کتروا لینا، کٹوا لینا، یہ بلا ریب و بلا شک فسق و فجور پر مبنی ہے۔ ایسا آدمی ضرور بھی ضرور فاسق ہے، یعنی کہ جو شخص داڑھی منڈوا لے یا داڑھی کو منڈوانے کی حد تک کٹوا لے۔ اب اس نے پہلے علماء کا وہ طبقہ کہ جس نے داڑھی کو رکھنا واجب بتایا، اس کے دلائل اس نے خود پیش بھی کر دیے کہ یہ احادیث ہیں کہ جن احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت داڑھی کا رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور داڑھی کا منڈوا لینا یا منڈوانے کی حد تک کٹوا لینا وہ فسق و فجور قرار دیا گیا۔ یہ دلائل ذکر کیے۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے کہ جن کے ہاں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، وہاں پر دلائل نہیں ہیں، وہاں پر فقط ثابت شدہ دلائل کے اندر آئیں بائیں چونکہ اور چنانچہ سے کام لیا گیا۔ اگر آدمی کی عقل سلامت ہوگی اور وہ آدمی گمراہی کے دہانے پر نہیں آیا ہوگا یا اس کی شامت نہیں آئی ہوگی اور وہ گمراہی میں پڑنے والا ہو، تو یہاں اس ویڈیو کے اندر صاف طور پر یہ بات واضح ہے، داڑھی کے رکھنے اور واجب ہونے پر تو دلائل ہیں، داڑھی کے منڈوا لینے یا منڈوانے کی حد تک کٹوا لینے پر دلائل نہیں ذکر کیے، بلکہ پہلے دلائل کے اندر فقط آئیں بائیں شائیں سے کام لیا گیا۔ اب جو اس نے کہا کہ علت یہ تھی جی کہ یہود و نصارہ اور مجوس داڑیاں منڈواتے تھے، اور اب کے کچھ مجوسی یا یہودی یا ہندوستان کے ہندو مشرک دکھائے گئے سادھو لوگ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، تو یہ جو ہیں یہ تو انگلیوں پر گننے کے برابر بھی نہیں ہیں جی۔ یورپین یہود و نصارہ کا حال دیکھ لیں، انڈیا کے کافروں اور مشرکوں کا حال دیکھ لیں، تو وہ لوگ داڑیاں منڈوانے والے ہیں۔ اب لاکھوں میں اگر 10 بندے پوری داڑھی رکھ لیں جی تو اس کو بطور ثبوت پیش کر دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرما دیا کہ مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو پورا کرو، داڑھی کو لٹکاؤ جی، اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھیاں کیوں منڈوا رکھی ہیں؟ آنے والوں نے جواب دیا ہمارے خدا کا ہمیں حکم ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں جی۔ تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ داڑھی کا منڈوانا یہ شیطانی حکم ہے یا شیطانی معاملہ ہے کہ شیطان یہ حکم کرتا ہے جی کہ داڑھی منڈوا لو اور اپنا چہرہ عورت کی طرح
بغیر بالوں کے صاف ستھرا کروا لینے کی کوشش کرو، جو کہ 24 گھنٹوں بعد یہ کوشش ناکام بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں۔ تو داڑھی پر بلیڈ رکھنے والا، صبح صبح شیو کرنے والا چاہتا یہ ہے، دانستہ یا غیر دانستہ، کہ میرا چہرہ خاتون اور عورت کے چہرے کی طرح صاف شفاف نرم ملائم ہو، مگر ایسا وہ پوری طرح کر نہیں پاتا۔ اور اسی طرح جب نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا تو داڑھی کا رکھنا بلا شک واجب ہے۔ داڑھی کا رکھنا بلا ریب واجب ہی ہے۔ داڑھی کا منڈوانے کی حد تک کٹوانا، یہ بندہ فاسق ہے، اور ایسے آدمی کو بغیر مجبوری کے امامت کے لیے آگے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو مثالیں بیان کی ہے نا، ڈاکٹر طاہر القادری دکھا رہا ہے، محمد علی جناح دکھا رہا ہے، محمد اقبال دکھا رہا ہے کہ ان حضرات نے داڑیاں منڈوائی ہوئی ہیں۔ یہ حضرات ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں جی، نہ جناح ہمارا آئیڈیل ہے، نہ اقبال ہمارا آئیڈیل ہے، نہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارا آئیڈیل ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ جناح کون ہے اور یہ قادری کون ہے، نہ ہمیں جناح سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری سے کوئی لینا دینا ہے۔ ایک کام فسق و فجور پر مبنی ہے، وہ محمد علی جناح بھی کرے گا تو وہ فاسق ہوگا، محمد علی جناح کے باپ کا باپ کا باپ بھی کرے گا تو وہ فاسق ہوگا، وہ طاہر القادری کرے گا تو فاسق ہوگا۔ ایک آدمی ایک کام سنت کے خلاف پر مبنی ہے، ایک کام نافرمانی پر مبنی ہے، ایک کام یہود و نصارہ کی نقل پر مبنی ہے، وہ اگر اقبال کے باپ کا باپ بھی کرے گا، یعنی محمد علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا وہ اقبال کے باپ کا باپ بھی اگر کرے گا تو وہ فاسق ہوگا۔ جناح بھی داڑھی منڈوا کر فاسق تھا، اقبال بھی داڑھی منڈوا کر فاسق تھا، اور یہ قادری یہ تو ہے ہی ایک نمبر کا گمراہ، یہ بدبخت لفنگا، یہ ہمارا آئیڈیل اور اس کی مثالیں۔ ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی اور تقریری سنت، اور آپ کا حکم کہ آپ نے داڑیاں پورا کرنے کا حکم دیا، خود آپ نے اپنی داڑھی پوری رکھی۔ آپ نے مونچھیں پست کرنے کا حکم دیا، خود آپ نے اپنی مونچھوں کو کتروا کر کے دکھایا، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ پوری داڑھی رکھنے والے، ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب حضرات صحابہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، اللہ بہتر جانے کتنی تعداد تھی۔ 1.5 لاکھ میں ایک بھی صحابی نہیں جو داڑھی منڈواتا ہو یا اس نے داڑھی کو کٹوا کر منڈوانے کے برابر لے آیا ہو۔ تو داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اس کا منڈوانا بندہ فاسق ہے، یہ فسق ہے۔ منڈوانے کی حد تک کینچی مروا لینا، لگوا لینا، یہ بھی فاسق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، جس طرح ہم اپنی شکلیں سونی بنا لیتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اندر والی داڑھی ہے نا اس کو بھی ٹھیک کریں۔ لوگ تو ہمارا ظاہری روپ دیکھ کر ہم پر اعتماد کر لیتے ہیں کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت سونی داڑھی ہے، بڑا سونا گبرو جوان ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، مونچھیں کتروا رکھی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ بندہ لوگوں کے ساتھ بھی ہیرا پھیری کر رہا ہو اور اللہ کے ساتھ بھی۔ تو اسلام ہمیں جس طرح ظاہری طور پر حلیہ درست کرنے کا کہتا ہے، باطنی طور پر بھی اسلام کا حکم ہے کہ ہم اپنے حلیے کو درست کر کے رکھیں اور صحیح کر کے رکھیں، ہمارا اندر بھی پاک اور صاف ہو اور ہمارا ظاہر بھی پاک اور صاف ہو، سنت کے مطابق ہو۔ تو داڑھی کا رکھنا واجب ہے، منڈوانے والا بلا ریب بلا شک فاسق ہے، جناح ہو یا اقبال ہو، داڑیاں منڈوا کر یہ لوگ اس معاملے میں ہمارے ہرگز آئیڈیل نہیں ہیں۔ داڑھی منڈوانے کے معاملے میں ہم علل اعلان کہتے ہیں
ہم نہیں جانتے محمد علی جناح کون ہے. داڑھی مڑوانے کے معاملے میں ہم نہیں جانتے شاعر مشرق علامہ اقبال کون ہے. ہمیں کیا لینا ان سے؟ ہاں جی، ہمیں کیا کرنا ان سے کہ انہوں نے داڑیاں مڑوا رکھی تھی. بھاڑ میں جائے یہ داڑھی مڑوانے والا. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا. عقل کے اندھو، بدبختوں اور گمراہو، قرآن کریم نے کیا یہ کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ جناح کو بنایا؟ یا قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد اقبال شاعر مشرق بنایا ہے؟ لا حول ولا. اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ وہ مصر کے فاسق قاری بنائے جنہوں نے قرآن کو کمائی کا، دھندے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 21 ہے، آیت بھی 21 ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب بتاؤ، جناح رسول اللہ ہے، اقبال رسول اللہ ہے، قادری رسول اللہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ جواب آپ کا یہ ہوگا صاحب ایمان بندے کا، یہ کہاں سے رسول اللہ ہو گئے؟ چلو بتاؤ پھر رسول اللہ کون ہے؟ شاباش، جلدی جلدی بتاؤ. تو رسول اللہ ہیں محمد بن عبداللہ، ہاں جی، بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یعنی آمنہ بی بی آمنہ محترمہ کے لخت جگر اور محترم عبداللہ صاحب کے بیٹے اور عبد المطلب صاحب کے پوتے، ابو طالب صاحب کے بھتیجے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سسر، عثمان ذو النورین کے سسر، محمد الرسول اللہ، یہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا بلا پڑی، ہمیں کیا مصیبت پڑی کہ ہم